والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ہمارے دین کی ایک خاصیت ہے، جہاں یہ دینداری آتی ہے وہاں آدمی کے اندر سے مایوسی ختم ہو جاتی، حوصلہ بڑھ جاتا، امید بڑھ جاتی، شکر بڑھ جاتا ہے، اطمینان بڑھ جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد بڑھ جاتا ہے. اور جن زندگیوں سے دین نکل جاتا ہے وہاں مایوسی ڈیرے ڈال لیتی ہے. گھر میں مایوسی، معاشرے میں مایوسی، بازار میں مایوسی، اب تو مسجدوں میں بھی مایوسی کی بات ہے. پورا معاشرہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. خود بھی مایوس ہے، دوسروں کو بھی مایوس کر رہا، خود بھی ڈپریشن میں ہے، دوسروں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہا ہے. زبان پر بات ہی مایوسی کی ہے. ہمارے دین کی خصوصیت ہے، خاصہ ہے. جہاں یہ دین آتا ہے وہاں حوصلہ آتا ہے، وہاں امید بڑھ جاتی ہے، وہاں شکر بڑھ جاتا ہے، وہاں اطمینان بڑھ جاتا ہے، وہاں مایوسی نہیں رہتی. اللہ رب العزت ہمیں دینداروں کی صحبت نصیب فرما دے، تو اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو وہاں جا کر سکون ملے گا، اور دنیا داروں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ مایوس ہو کے اٹھیں گے. کہاں چلا جاؤں میاں، کون سے ملک میں نکل جاؤں، کہیں کوئی بھاگنے کی صورت بن جائے. جہاں آپ دینداروں کے پاس بیٹھیں گے، واقعی دیندار ہو، تو وہاں آپ کا اطمینان بڑھ جائے گا، حوصلہ بڑھ جائے گا. اور جہاں آپ دنیا داروں کے پاس بیٹھیں گے وہاں آپ سے مایوس ہو کے اٹھیں گے. ہمارا دین مایوسی نہیں سکھاتا، ہمارا دین احتساب سکھاتا ہے کہ مایوسی کی باتیں نہ کرو، اپنا احتساب کرو کہ تم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، تم اپنی ذمہ داری میں کہاں کوتاہی کر رہے ہو. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے، مایوسی نہیں پیدا کرتا ہمارا دین. ہمارا دین خود احتسابی کا حکم کرتا ہے کہ میاں یہ سوچو کہ میں کہاں غلط ہوں اور میں اپنی ذمہ داری میں کہاں کوتاہی کر رہا ہوں، اور مجھے جو تعمیری کام کرنا تھا اس میں کتنی تخریب کر رہا ہوں، کتنی خیانت کر رہا ہوں. بحیثیت انسان کے، مسلمان کے، امتی کے، ایک شہری کے، ایک ملک کے فرد کے، جو میری ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو میں کتنا پورا کر رہا ہوں. یہ تجزیہ آپ کہیں نہیں سنیں گے کہ میاں ہم اپنا بھی تو ذرا سوچیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ کوئی نہیں سوچیں. ہاں مایوسی کی باتیں سنیں گے آپ. تو ہمارا دین مایوسی نہیں پھیلاتا،
بلکہ خود احتسابی کا سبق دیتا ہے کہ ہر وقت اپنا احتساب کرو کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، میری زندگی کوئی اور نہیں خراب کر سکتا. میری جنت بھی میرے ساتھ ہے، میری جہنم بھی میرے ساتھ ہے. میرا سکون بھی میرے پاس ہے اور میری بے سکونی بھی میرے پاس ہے. میری بدعملی اور میری گناہوں کی زندگی مجھے بے سکون کر دے گی اور مجھے مایوس کر دے گی، اور واقعی مجھے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی میری زندگی کو جنت بنا دے گی، چاہے وہ جھونپڑی کیوں نہ ہو. وہ سکون لے کے آئے گی، اطمینان لے کے آئے گی. تو دین حوصلہ دیتا ہے، دین آدمی کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے. دین آدمی کے اندر قوت پیدا کرتا ہے. اور جب دین زندگیوں سے نکلتا ہے آدمی بزدل ہو جاتا ہے، مایوس ہو جایا کرتا ہے. یہ جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں یہ بہادر تو نہیں ہوتے، یہ بزدل لوگ ہوتے کہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. دینداری آدمی کو طاقتور کر دیتی ہے، بہادر بنا دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے. تو میرے عزیزو، جس قدر دینداری سے دور ہوتے چلے جائیں گے مایوسیاں بڑھتی چلی جائیں گی. مایوسیاں بڑھتی چلی جائیں گی. لوگ کہتے ہیں حالات، تو حالات بھی تو میرے پیدا کرتا ہے. اگر یہ ہمارا ایمان ہو جائے کہ میری دینداری کی درستگی سے میری دنیا بھی درست ہو جائے گی. ہمارے دین کا سبق تو یہ ہے نا کہ دینداری کی درستگی سے دنیا بھی درست ہو جائے گی. لیکن ہمیں یہ کہیں نہیں پڑھایا جاتا. ہمیں بچپن سے لے کر اسکول، کالج، یونیورسٹی، دادی کے ہاں، نانی کے ہاں، گھر میں، بازار میں، مال میں، دفتر میں ایک سبق پڑھایا جاتا ہے. کیا؟ دنیا اگر درست کرنی ہے تو کاروبار اچھا ہونا چاہیے، آمدنی اچھی ہونی چاہیے، بچے برسرے روزگار ہونے چاہیے، معاشی حالت اچھی ہونی چاہیے، بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے، آمدنی اچھی ہونی چاہیے، پھر دنیا اچھی ہو جائے گی. یہ سبق ہمیں ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے. لیکن یہ سبق کہیں نہیں ملتا ہمیں کہ میری دنیا کی درستگی میری دین کی درستگی کے ساتھ ہے. یہ سبق کوئی نہیں پڑھا. اور مسلمان کہلانے والا بھی آج اس بات پہ اعتماد نہیں کرتا. یہ مانتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دین لایا ہے اس میں ہماری دنیا آخرت کی فلاح ہے، کامیابی ہے. یہ مانتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا دین ناقص نہیں ہے، نامکمل نہیں ہے، صرف آخرت نہیں ہے، دنیا بھی ہے. لیکن یہ اندر نہیں مانتا کہ میری دین کی درستگی سے دنیا بھی درست ہو جائے گی. اور میری دنیا کی خرابی کی جڑ میری دین کی کمزوری ہے. کسی گھر میں واقعی دینداری آ جائے. ہمارے ہاں دینداری کا تصور ہی غلط ہو گیا نا بھائی. ہم سمجھتے ہیں نماز روزے کا نام دینداری ہے. اور گھر میں نماز روزہ بھی ہے اور لڑائی جھگڑے بھی ہیں، تو ہم کہتے ہیں دینداری بھی ہے اور لڑائی جھگڑے بھی ہیں. خاندان میں نمازی بھی ہیں اور لڑائی جھگڑے بھی ہیں، ہم کہتے ہیں دینداری بھی اور لڑائی جھگڑے بھی ہیں.
ارے میاں یہ دین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. دین کے اگر 5 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ عبادت کا ہے، 4 حصے دین کے دوسرے ہیں. اللہ کی ذات پہ اعتماد، یقین، بھروسہ، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. تو دین کی درستگی سے دنیا درست ہو جائے گی، دین کی اصلاح سے دنیا کی بھی اصلاح ہو جائے گی. تو ہمارا دین حوصلہ دیتا ہے، مایوس نہیں ہونے دیتا. فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے چلا گیا اور تمہارے ہاتھ نہیں آیا اور تم سے چوک گیا، اس پہ مایوس نہ ہو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ تمہیں ملا اس پہ اتراؤ مت، تکبر مت کرو، غرور مت کرو. جو چلا گیا صبر کی اس رکھو، امید رکھو اللہ سے، اس سے بڑھیا چیز مل جائے گی. اور کچھ مل گیا اس پہ شکر کر لو. تمہاری دونوں صورتوں میں جیت ہے. تم دونوں صورتوں میں جیت میں ہو. پھر مایوسی کہیں گی. تو دین میں مایوسی نہیں ہے. اور میرے عزیزو، اپنے آپ کو مایوسی کی باتوں سے دور رکھا کرو، مایوسی کی خبروں سے دور رکھا کرو. اس سے آدمی میں قوت عمل ختم ہو جاتا، عمل کرنے کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، قوت عمل ختم ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو بیماری ہے، یہ تو بیماری ہے. یہ تو کسی معاشرے میں اگر یہ روگ لگ جائے، یہ بیماری ہے، تو بہت ساری صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا معاشرہ. حوصلہ سے، اللہ کی ذات ہے. ہاں، کرنے کا کام یہ ہوتا ہے، کرنے کا کام یہ ہوتا ہے اپنا احتساب کہ میں کہاں غلط ہوں. ہم اپنا احتساب نہیں کرتے، ہم دوسروں کا احتساب کر رہے ہوتے. اپنا احتساب. پیغمبر ہیں اللہ کے، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ پیغمبروں کی بات ہے. جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً اپنا احتساب کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دے. کہیں کوتاہی ہو گئی، معاف فرما دے. اور ہم تو تیری مدد کے محتاج ہیں. خود احتسابی، اپنا احتساب کر. اس سے آدمی کی زندگی کی مشکلیں دور ہونے لگتی ہیں، مصائب چھٹنے لگتے ہیں، مایوسیاں ختم ہونے لگتی ہیں. خود احتسابی کہ میں کہاں غلط ہو رہا ہوں، اطمینان ہو. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے.
اس کا تو نقصان ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. آدمی مایوس تو تب ہوتا ہے جب اپنا گھاٹا دیکھتا ہے، نقصان دیکھتا ہے. اور اللہ کے نبی فرمانے لگے عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اور یہ صرف مومن ہی کا ہے، ایمان والے کا ہی ہے، اور کسی کے ساتھ نہیں ہے یہ معاملہ. اذا اصابه سراء شکر فکان خیرا له وان اصابه ضراء صبر فکان خیرا له. اگر اسے کچھ مل جاتا ہے شکر کرتا ہے تب بھی اس کی کمائی ہوتی ہے، اور کچھ نہیں مل رہا ہوتا اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے اس کی کمائی پھر بھی ہو رہی ہوتی. مومن کا کون سا گھاٹا ہے بھائی؟ اس کا تو کوئی نقصان نہیں. تو دینداری میں تو مایوسی ہے ہی نہیں. تو ایک تو دینداری کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو مایوس نہیں ہونے دیتی دینداری. دوسری خاصیت کیا ہے؟ دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس کی سمجھ بوجھ اچھی ہو جاتی ہے، اس کی عقل اچھی ہو جاتی ہے. لوگ جو مایوس ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ دنیاوی نقصان کی وجہ سے نا. کسی کو آپ اس وجہ سے تو نہیں مایوس ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ دینداری میں کمی ہو گئی اس لیے مایوس ہے. کسی کو معاش کا مسئلہ ہوگا، کسی کاروبار کو مسئلہ ہوگا، کسی کوئی اور دنیاوی مسئلہ ہوگا، یہ وجہ مایوسی ہوتی ہے. ایک اللہ والا کے یہاں نقصان ہوا تو ایک آدمی تعزیت کے لیے گیا، افسوس کرنے کے لیے. کہا الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر، ایمان سلامت ہے. ایمان کے بعد دوسری بڑی دولت عزت سلامت ہے. عزت کے بعد تیسری بڑی دولت جان سلامت ہے. اب چوتھے نمبر پہ چیز آتی ہے مال. فرمایا مال کا نقصان ہوا ہے، وہ بھی تھوڑا سا ہوا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ کا بڑا شکر ہے. جب آدمی دیندار ہوتا ہے تو اس کی سمجھ صحیح ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے، ایمان کی زندگی ہے. اس کے بعد سب سے بڑی دولت عزت آبرو ہے، اس کے بعد جان ہے، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے مال کا. وہ بھی اللہ رب العزت نے جو دے رکھا ہے لاکھوں سے زیادہ دے رکھا ہے. لوگ کیوں پاکستان سے پریشان ہوتے ہیں؟ معاشی حالات کی وجہ سے. کوئی اس وجہ سے تو نہیں پریشان ہوتا کہ یہاں ایمان کا ماحول نہیں ہے اور باہر بہت ساری بزرگی ہے ساری. تو جب دینداری نہیں ہوتی تو آدمی کی سوچ بھی صحیح نہیں ہوتی، عقل بھی صحیح کام نہیں کرتی، سمجھ بھی نہیں صحیح کام کرتی. ایمان کا ماحول چھوڑ رہا ہے کس امید سے کہ کچھ دنیا اچھی ہو جائے گی. اور پہلے مسلمانوں کی سمجھ بڑی اچھی ہوتی تھی، وہ دنیا چھوڑا کرتے تھے ایمان کی خاطر. اور آج مسلمان دنیا کی خاطر ایمان کا ماحول چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو ہمارے دین کی ایک خاصیت ہے کہ مایوس نہیں ہونے دیتا، اور اس سے آدمی کی عقل، سمجھ، سوچ، فکر سلامتی آتی کہ سب سے قیمتی چیز تو ایمان ہے نا بھائی. اس کے بعد عزت آبرو ہے.
مسلمان کی شان یہی ہے کہ اپنے مال کو خرچ کر دے جان بچانے کے لیے، اور جان کی قربانی دے سکتا ہے اپنی عزت آبرو کی قرب خاطر، اپنی ایمان کی خاطر بھی۔ ایمان کی شان یہی ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے جس پر وہ اپنا مال بھی قربان کر سکتا ہے، جان بھی قربان کر سکتا ہے، عزت آبرو بھی قربان کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی سمجھ نصیب فرما دے۔ ایمان کی سمجھ تو یہی ہے، دینداری تو یہی سمجھ دیتی ہے۔ جب دینداری صحیح ہوتی ہے تو یہ سمجھ آ جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے ماحول کی طرف ہجرت کر رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، مدینہ منورہ میں۔ اب راستے میں لوگ آئے، روکا راستہ۔ مکہ کی تجارت کی، معاش یہاں سے کمایا، پیسہ یہاں اکٹھا کیا، تم مدینہ جا کر مدینہ کی معیشت میں حصہ ڈالو، ہم سے یہ برداشت نہیں، یہاں کی کمائی وہاں نہیں لے کے جانے دیں گے، لے لو واپس کر دی۔ پھر سسرال والے آئے، وہ اپنی بیٹی لے گئے، جانا ہے تو اکیلے جاؤ، ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے۔ اپنے گھر کے لوگ آئے جو ایمان سے معروم تھے، جانا ہے تو اکیلا لے کے جاؤ، ہمارے اس چھوٹے بچے کو نہیں لے کے جا سکتے، پوتے کو۔ اب اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، لٹتے لٹائے اور اپنی بیتی سنائی، اپنے اس سفر کی بیتی سنائی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی ہے، تم نے تو بڑے ہی نفع کی تجارت کی ہے کہ باقی ساری چیزیں دے کے آ گئے، اپنی قیمتی دولت بچا کے آ گئے، تو نفع کی تجارت ہوئی نا۔ تو ہمارے دین کی خاصیت ہے، مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جس زندگی میں دینداری ہوگی وہاں مایوسی نہیں آئے گی۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بہت اچھا دیندار پرہیزگار آدمی خودکشی کر رہا، یا نشہ آور دوائیں استعمال کرتا ہے، وہ نشے کا عادی ہو گیا ہے، نہیں، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ وہ تو بس اوقات روکھی سوکھی کھائے گا اور چٹائی پر بھی میٹھی نیند لے رہا ہوگا، روٹی اور چٹنی سے کھانا کھا رہا ہوگا، اور درخت کے سائے کے نیچے بھی بھرپور نیند لے کے سو رہا ہوگا، اور اس کے پاس پلنگ بھی ہے، ڈرائنگ روم بھی شاندار ہے، اے سی بھی ہے، ہاں، اور بیچارے کو رات بھر نیند نہیں آ رہی، تڑپتی ہوئی گزرتی ہے، بے چینی اور بے سکونی میں گزرتی ہے۔ تو دینداری کی خاصیت ہے، مایوسی نہیں ہے۔ اور دوسری میرے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، ہماری دین کی ایک خاصیت ہے، آدمی کی عقل سلامت ہو جاتی ہے، اس کی عقل روشن ہو جاتی ہے، اس کی سمجھ بوجھ صحیح ہو جاتی ہے، وہ اپنی زندگی کے فیصلے ٹھیک کرنے لگتا ہے۔ ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ دل اور روح کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں بصیرت۔ آنکھوں کی روشنی کو بصارت کہتے ہیں، اور دل اور روح کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں۔ وہ دور اندیش ہوتے ہیں، وہ دور اندیش ہوتے ہیں، وہ دور اندیش ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں میں بڑی دور اندیشی، عقل مندی ہوتی ہے۔
آنکھوں میں موتیا آ جایا کرتا ہے تو چیزیں دھندلی دھندلی نظر آتی ہیں، اور بس اوقات موتیا بالکل آدمی کو ایک آنکھ سے محروم ہی کر دیتا ہے۔ دل کے اندر بھی موتیا آتا ہے۔ جب آدمی شہوات کی زندگی گزارتا ہے اور حرام لذتوں میں پڑتا ہے تو اس کے دل کی دنیا پہ موتیا آ جاتا ہے، اندر کا اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کی سمجھ بوجھ خراب ہو جاتی ہے۔ دل کا بھی موتیا ہوتا ہے۔ جب آدمی شہوات کی زندگی گزارتا ہے اور حرام لذت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اندر کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بڑے غلط فیصلے کرتا ہے، بڑے غلط فیصلے کرتا ہے۔ ایسی زندگی جو پتہ نہیں 1 مہینے کی رہ گئی، 1 سال کی رہ گئی، 6 مہینے کی رہ گئی، زیادہ سے زیادہ 10-15 سال کی رہ گئی، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے کھربوں سال کی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے، تو بتائیے اس سے بڑی کوئی حماقت ہوگی؟ اس سے بڑی کوئی کم عقلی ہوگی؟ اس سے بڑی کوئی نادانی ہوگی؟ ہو سکتا ہے یہاں سے گیا اس زندگی کو بنانے کے لیے اور 1 مہینے کے اندر ہی مر گیا، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ کتنے غلط فیصلہ! لیکن اس کی اندھی عقل اس سے یہ فیصلے کرواتی ہے، دینداری جو نہیں ہے، دینداری جو نہیں ہے کہ اس عارضی زندگی کی خاطر جس کا کوئی اعتماد نہیں۔ 2 چیزوں کے بارے میں تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا بھائی، صحت کب چلی جائے اور موت کب آ جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کب کینسر نے حملہ کر دیا، کب فالج نے حملہ کر دیا، کب اندھی گولی لگی، کب سڑک پہ معذور ہو گیا، صحت کب چلی جائے، موت کب آ جائے، کچھ نہیں پتا۔ اور جس زندگی کا کچھ نہیں پتا اور آدمی اس کی خاطر اپنے کھربوں سال کی زندگی کو خراب کرے تو یہ کم عقل ہی کر سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کم عقل ہے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند تو وہ آدمی ہے جو اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اور احمق آدمی نفس کی لذتوں کی خاطر زندگی گزارتا ہے۔ زندگی تو نفس کی لذتوں کی خاطر گزارتا ہے، اللہ کے لیے نہیں گزارتا، اور پھر کہتا ہے وہ زندگی اچھی ہو جائے گی، اللہ بڑا مہربان ہے۔ فرمائیے احمق آدمی۔ تو دینداری کی خاصیت ہے کہ مایوسی نہیں، عقل روشن ہوتی ہے۔ 2 بھائی ایک جیسے سمجھدار ہیں، ایک جیسے سمجھدار، بالکل دونوں ایک جیسے سمجھدار ہیں، ان میں سے ایک دیندار بن جائے، صحیح دیندار۔ میں آپ کو صحیح دینداری کا مطلب یہ بتاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں نیک بننا چاہتا ہوں اور اچھی نیکی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی نافرمانی سے بچ جا، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا دیندار بن جائے گا، سب سے بڑا نیک بن جائے گا۔ یہ ہے دینداری۔ تسبیح پڑھنے کا نام دینداری نہیں ہے۔
وظائف پڑھنے کا نام دینداری نہیں ہے. خالق اور مخلوق کے حق تلفی نہ کر، حق ضائع نہ کر، خالق اور مخلوق کے حق میں اللہ کو ناراض نہ کر، یہ دینداری. تو دونوں بھائی اچھے خاصے سمجھدار ہیں، ان میں سے ایک دیندار بن جائے تو واضح محسوس ہوگا کہ اس کی زندگی کے فیصلے اچھے ہیں، اس کے اندر دانائی بڑھ گئی، عقل بڑھ گئی، سمجھ بڑھ گئی. دور اندیشی بڑھ گئی. تو یہ ہمارے دین کی خاصیت ہے کہ دین کی درستگی سے گھر بھی درست ہونے لگتا ہے، گھریلو زندگی بھی درست ہونے لگتی ہے، ازواجی زندگی بھی درست ہونے لگتی ہے. دنیا درست ہونے لگتی ہے. تو ہمارا دین مایوس نہیں کرتا، خود احتسابی کا سبق دیتا ہے کہ میاں جہاں تمہیں اپنی زندگی میں پریشانی آئے، مشکل آئے، رکاوٹ آئے، سب سے پہلے اپنا احتساب کرو کہ میں کہاں غلط ہوں، مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہے. سچی بات ہے، اللہ کریم تو بہانے بناتے ہیں نوازنے کے، بہانے بناتے ہیں نوازنے کے کہ میرا بندہ کسی طریقے سے محروم نہ ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رمضان کے بعد نیکیوں کا سب سے بڑا موسم عشرہ ذی الحجہ ہے. رمضان کے بعد نیکیوں کا سب سے بڑا موسم عشرہ ذی الحجہ، یکم سے لے کر 10 ذی الحجہ تک. یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے رمضان کے بعد. اور قسم کھائی اللہ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. اللہ میاں جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی شان عظمت بیان کرنی ہوتی، اس کی فضیلت سمجھانی ہوتی ہے. ان دنوں کی دن فضیلت کے، راتیں فضیلت کی. اور خاص طور پہ اس موسم میں اہل ایمان اطراف عالم سے دربار خداوندی بیت اللہ کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہوتے، اور وہاں اللہ کی خاص رحمت کا سلسلہ اور بارش ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اطراف عالم کے مسلمان وہاں نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ بھی اس کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہیں ہوں گے، بس تھوڑی سی ان کی مشابہت اختیار کر لے کہ قربانی انہوں نے کرنی ہے تو یہ بال کاٹنا، ناخن کاٹنا ان دنوں کے اندر اس سے رک جائیں اور قربانی کر لیں. جو رحمت کے سلسلے وہاں ہیں اس سے اطراف عالم کے مسلمان بھی محروم نہیں ہوں. ان کو بھی نوازا جائے گا. اور پھر خاص طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے عرفہ کا روزہ جو شخص رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے. نوازنے کے بہانے صغائر اس کے معاف ہو جائیں گے، کبیرہ کے لیے سچی توبہ کر لے. تو ان دنوں کے اندر آدمی کو اپنی نیکی دکھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو نیکیاں دکھانی چاہیے. رات کے کچھ حصے میں نوافل کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے. اور آخری درجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ فضیلت کے رات دن ہے، فضیلت کے رات دن ہے تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کوئی نہ ہو. تب بھی خالی ہاتھ نہیں ہوگا، تب بھی بڑی کمائی ہو جائے گی.
کہ اللہ کی نافرمانی آنکھ سے، کان سے، زبان سے، اعضاء جوارح سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. یہ فضیلت کی چیز ہے. تو یہ عشرہ ذی الحجہ نیکیوں کا موسم ہے. ہم اپنا احتساب کریں نا کہ ہم اس 10 دنوں میں کیا بہتر کر سکتے ہیں اور کتنا اور بہتر ہو سکتے ہیں دینداری کے لحاظ سے. دنیاوی بھی سیزن لگتے ہیں تو آدمی ان سیزن کے اندر بڑا اہتمام کرتا ہے اور اپنا معیار زندگی بہتر کر لیتا ہے. اگر چند سیزن کسی کے لگ جائیں، تو اس کا بہت کچھ بدل جاتا ہے. گاڑی بدل جاتی ہے، سوسائٹی بدل جاتی ہے، بچوں کا اسکول بدل جاتا ہے، اس کی تقریبات محفلیں بدل جاتی ہیں. اسے بتانا نہیں پڑتا کہ اس کے سیزن اچھے لگ رہے ہیں، سب دیکھ کر پہچان لیتے ہیں میاں اس کا سیزن اچھے لگ رہا ہے. معیار زندگی بالکل بدل گیا ہے. تو اللہ میاں یہ نیکیوں کا سیزن دیتا ہے ایمان والوں کو، جس سے ان کی دینداری کا معیار بلند ہو جائے. اور جس قدر ان کی دینداری بڑھیا ہوتی چلی جائے گی، دنیا آخرت میں اس کے ثمرات دیکھے گا. میں نے عرض کیا نا کہ دینداری کا ایک بڑی خاصیت مایوسی نہیں ہے. دینداری کی ایک بڑی خاصیت مایوسی نہیں ہے. کتنی بڑا انعام ہے اللہ کا. اس مایوسی کو ختم کے لیے نہ لاکھوں روپے کام آتے نہ کروڑوں روپے کام آتے. آج لاکھوں والا بھی مایوس ہے، کروڑ پتی بھی مایوس ہے، دونوں ڈپریشن میں. بتائیے دینداری کی یہ خاصیت کتنا بڑا انعام ہے. مایوسی نہیں. تو دینداری کا معیار بڑا ہو جائے اور پھر اس میں ایک عمل ہے. 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک انہیں ایام تشریق کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ مرد حضرات بآواز بلند پڑھیں اور عورتیں بھی پڑھیں، لیکن آہستہ آواز ہر نماز کے بعد. عام طور پہ ہمارے ہاں مساجد میں جب کوئی ایک بھی پڑھ لیتا ہے تو سب کو یاد آ جاتا ہے اور سب پڑھ لیتے ہیں. لیکن گھروں میں عورتیں بھول جاتی ہیں. انہیں ان دنوں میں اس کو لکھ کے سامنے رکھ لینا چاہیے جہاں نماز پڑھتی ہیں، تاکہ یاد رہے. یہ ان مخصوص دنوں کی خاص عبادت ہے. پھر حج تو ہے ہی، قربانی بھی اہل ایمان کے لیے. اور ان تمام عبادات میں مسلمانوں کی بڑی تربیت ہے، اہل ایمان کی بڑی تربیت ہے کہ مسلمان رسم و رواج کی پیروی نہیں کرتا اور نہیں اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور نہیں اپنی عقل پہ چلتا ہے. وہ تو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے. اگر عقل پہ چلتا تو قربانی نہ کرتا. اگر عقل پہ چلتا تو شیطان کو کنکریاں نہ مارتا. عقل کے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں نا اس میں. اس لیے جو عقل پرست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قربانی معاشی تباہی ہے. الیاذ باللہ. انہیں قربانی کی عبادت نہیں سمجھ میں آتی. اور جو عقل پرست ہوتے ہیں انہیں شیطان کو کنکریاں مارنی بھی سمجھ میں نہیں آتی. وہ پہلے کہتے ہیں پاکستان جا کر پاکستان کے شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے.
انہیں یہ عبادت سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ان ساری عبادات میں مسلمانوں کی تربیت ہوتی ہے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے، پھر بھی اللہ کا حکم مانتا ہے، اس لیے کہ حکم اللہ کا ہے. سمجھ میں آئی، عقل میں آئے یا نہ آئے، پھر بھی اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، اس لیے کہ اس ذات نے حکم دیا ہے. یہی تربیت ہے کہ اس کی پوری زندگی ایسی ہو جائے، پوری زندگی ایسی ہو جائے کہ نہ تو یہ مالی منفعت دیکھے، نہ اس میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے، نہ اس میں اپنی نفس کی خواہشات دیکھے، بلکہ یہ دیکھے کہ اگر اس میں اللہ کا حکم ہے تو اس کے سامنے سر خم تسلیم کر لے. اب باپ سے کہا بیٹے کو ذبح کر دو، سبحان اللہ. نہ باپ نے پوچھا، نہ بیٹے نے کہا ابا اس کی حکمت کیا ہے، اور نہ باپ نے کہا اللہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی لوجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے. آج لوگ نا فلسفہ پوچھتے ہیں، حکمت پوچھتے ہیں کہ آئے گی تو کر لیں گے، نہیں آئے گی تو نہیں کریں گے. یہاں تو نہ ابا نے اللہ سے پوچھا اور نہ اس بچے نے ابا سے کہا ابا. دنیا کی کسی مہذب سلطنت میں ایسا نہیں ہوتا کہ باپ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلائے. نہ باپ نے اللہ سے سوال کیا، نہ بیٹے نے باپ سے پوچھا. اللہ میاں کہتا ہے فلما اسلما، دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. یہ تربیت ہے اہل ایمان کی. اور ان دنوں میں خاص طور پہ اس سبق کو تازہ کیا جاتا ہے کہ جب تم قربانی کر رہے ہو تو قربانی کا یہ سبق یاد رکھو کہ اے اللہ، آپ آج ہم سے اس مینڈے سے اور اس جانور کی قربانی مانگ رہے، اگر آپ ہماری اولاد کی قربانی مانگتے تو تیری خاطر اسے بھی قربان کر دیتے. یہ جذبہ زندہ ہو نا، یہ قربانی کی روح زندہ ہو. حرام خواہش کیا چیز ہوتی ہے، حرام جذبہ کیا چیز ہوتی ہے، حرام لذت کیا چیز ہوتی ہے. اے اللہ، اپنی اولاد بھی تیری خاطر قربان کر دیں گے. اب بتائیے جب قربانی کی یہ روح زندہ ہو جائے تو حرام جذبہ قربان کرنا کتنا آسان، حرام لذت قربان کرنا کتنا آسان، حرام خواہش قربان کرنا کتنا آسان. آج مسلمان قربانی تو کرتا ہے لیکن اس روح کے ساتھ زندہ کرے گا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے حرام جذبوں کو بھی قربان کر دے گا، حرام لذت کو بھی قربان کرے گا، حرام خواہشات سے بھی دستبردار ہو جائے گا. کہ اللہ جانور کا قربان ہے، میڈے کی قربانی ہے، بکرے کی قربانی ہے، اولاد کی قربانی مانگتے وہ بھی حاضر. اور ہماری سمجھ میں آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، حکم جو تیرا ہے. یہی فرق ہے سنت میں اور بدعت میں. بدعت اس میں برائی کیا ہے؟ اچھا ہی تو ہے. اس میں غلط کیا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں. اگر کسی کے مرنے کے بعد ہم نے قرآن پڑھ لیا تو کون سی غلط بات ہے؟ 1 سال کے بعد برسی منا دی، 40 دن کے بعد کر لیا، کون سا غلط کیا؟ ارے میاں یہی تو غلط ہے
کہ اس میں تمہاری خواہش آ گئی، اللہ کا حکم نہیں آیا۔ یہی تو غلط ہے کہ اس میں تمہاری چاہت آ گئی، شریعت کا طریقہ نہیں آیا۔ ہم نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی، اگر آج ہم 4 پڑھ لیتے کہ بڑا جذبہ ہے، بڑا جی چاہ رہا ہے آج میں 4 پڑھ لوں، اور ظاہر ہے چوتھی رکعت میں اچھے کام ہی کروں گا، 2 رکعت 2 سجدے بڑھ جائیں گے، 1 رکوع بڑھ جائے گا، تلاوت بڑھ جائے گی، درود بڑھ جائے گا، اضافہ ہی ہوگا نا۔ لیکن سب کہیں گے نماز نہیں ہوگی۔ بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ میاں اس میں تم نے اپنی خواہش سے اضافہ کیا نا، اس میں شریعت کا طریقہ نہیں ہے، اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ اور مسلمانوں میں سارے فرقے ختم ہو سکتے ہیں اگر وہ ہر حال میں یہ دیکھے کہ شریعت کا طریقہ ہے یا نہیں، اللہ کا حکم ہے یا نہیں۔ مسلمانوں میں تفرقہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تفرقہ اس لیے تو پیدا ہوتا ہے بھائی کہ ایک کہتا ہے شریعت کے مطابق کر لو، دوسرا کہتا ہے اس کے کرنے میں حرج کیا ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ارمیہ سب سے بڑی غلط بات تو یہی ہے کہ اس میں شریعت کا طریقہ نہیں، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، حضرات صحابہ نے نہیں کیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ عرفات کا میدان ہے، آپ 10ویں تاریخ کو وہاں جا کے بیٹھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اللہ اس عرفات کے میدان میں ہر آنے والے کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے اس کے جو یہ کہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی، باقی سب کی بخشش ہوگی۔ آپ اسی عرفات کے میدان میں پورے سال بیٹھے رہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس ایک دن بیٹھیں گے تو اتنا ثواب، اور بقیہ پورا سال بیٹھے رہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس دن اللہ کے نبی بیٹھے تھے، اس لیے کہ اس ایک دن شریعت کا طریقہ ہے۔ اگر آپ شریعت کی نقل کریں گے تو عبادت بن جائے گی، اور جہاں سے شریعت کا طریقہ نہیں رہے گا وہ عبادت نہیں رہے گی۔ 8ویں تاریخ کو حاجی منا جاتے ہیں اور منا جا کر کوئی کام نہیں کرتے سوائے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور جاتے کہاں ہیں؟ منا کے میدان میں۔ حالانکہ مکہ میں مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، ارے یہ 5 نمازیں پڑھنی ہے تو مسجد حرام میں پڑھ لو نا۔ لیکن کہہ رہے نہیں منا میں پڑھنے۔ ارے بھائی آج بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا منا میں پڑھنے کا ثواب ہے، اس لیے کہ آج شریعت کا طریقہ یہ کہ آج منا میں نماز پڑھو، کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا، کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ رکھا ہے اللہ کے حکم میں رکھا۔ 10ویں تاریخ کو عرفات میں حاجی مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک آدمی ساری زندگی نماز کا پابند ہے اور نماز وقت میں پڑھتا ہے، آج کہا جا رہا آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز مغرب کے وقت چھوڑ دینی ہے، مزدلفہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ آج مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھو گے گناہگار ہو جاؤ گے، آج عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ تو میرے عزیزو ان ایام میں چاہے وہ حج کے اعمال ہیں، چاہے وہ قربانی کا عمل ہے،
مسلمانوں کی دینی زندگی کی تربیت ہے کہ مسلمان نہ عقل پہ چلتا ہے، نہ خواہشات پہ چلتا ہے، نہ اپنے نفس پہ چلتا ہے، نہ رسم و رواج پہ چلتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے اللہ کا حکم کہاں ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے شریعت کا طریقہ کیا ہے، وہ تو اسے دیکھتا ہے۔ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور اللہ کے حکم پورا کرنے کا نام عبادت ہے، اپنی چاہت پورا کرنے کا نام عبادت نہیں۔ سورج نکل رہا ہے اور اس کا بڑا جی چاہ رہا ہے، بڑے خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا، بتائیے نماز ہو جائے گی؟ کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ لیکن اس وقت اللہ کے نبی نے منع فرمایا، تو وہ رکوع، وہ سجدہ، وہ قرات، وہ سب چیزیں عبادت نہیں ہوں۔ کیوں؟ شریعت کا طریقہ نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ فرق ہے سنت میں، یہ فرق ہے دینداری میں، یہ فرق ہے عبادت میں، اور یہ فرق ہے بدعت میں، کہ دینداری، سنت، عبادت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کا حکم ہو، شریعت کا طریقہ ہو، اور بدعت وہ ہوتی ہے جس میں شریعت کا طریقہ نہ ہو، جس میں اللہ کا حکم نہ رہے، وہ بدعت بن جاتی ہے۔ تو ان قربانی کے دنوں کے اندر میرے عزیزو، ہم نے اپنی دینداری میں اضافہ کرنا، اپنی دینداری میں اضافہ کرنا، اور خاص طور پر قربانی شوق سے کرنی چاہیے، شوق سے کرنی چاہیے، بوجھ سمجھ کے نہیں، سعادت سمجھ کے کرنی چاہیے۔ گھر والوں پر ایک قربانی نہیں ہوتی، اگر گھر میں بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، شوہر بھی ہے، اور سب صاحب حیثیت ہیں، سب پہ قربانی ہے، ان پر تو قربانی ضروری، لیکن اللہ نے خوشحالی دی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، آج امتی اپنی نبی کی طرف سے قربانی کرتا، جانے والے ماں باپ کی طرف سے اصال ثواب پہ قربانی کرتا ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے نیکی کی نیت سے قربانی کرتا ہے، اس لیے کہ یہ کمائی ایسی ہے کہ 3 دنوں کے علاوہ اس نیکی کی پھر موقع نہیں ہوتا۔ نفلی روزے آپ پورے سال رکھ سکتے ہیں، نفل آپ پورے سال پڑھ سکتے ہیں، نفلی عمر آپ پورے سال کر سکتے ہیں، لیکن یہ قربانی کی عبادت صرف 3 دن ہو سکتی، تو پوری خوشی کے ساتھ۔ اور سبحان اللہ، پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس جب کوئی عام آدمی بڑا تحفہ لے کے جاتا تھا، سونے، ہیرے، جواہرات، تو بادشاہ اس پہ ہاتھ رکھ دیا کرتا تھا، اور ہاتھ رکھ کے کہتا تھا بس اب تم لے جاؤ، میں نے قبول کر لیا، یعنی میرا ہاتھ رکھ لینا یہ میں نے قبول کر لیا، اور چونکہ تم میرے سے زیادہ ضرورت مند ہو اس لیے اسے تم استعمال کرو، قبول بھی کر لیا، واپس بھی کر دیا۔ تو میرے عزیزو، قربانی بھی ایسے ہی نذرانہ ہے، بندہ اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ قربانی پیش کرتا ہے، جیسے خون کا قطرہ گرتا ہے اللہ میاں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، میں نے قبول کر لیا، اور پھر کہتا ہے اب یہ نذرانہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اس کا گوشت تم استعمال کر لو۔ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، یہاں تک کہ اگر قربانی کرنے والا سارا گوشت بھی خود استعمال کر لے تب بھی اس کے قربانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ تو خون کے قطرہ گرنے سے ہی قبول ہو گئی۔ ہاں، بہتر اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک حصہ خود رکھ لے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دے، لیکن نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها،
اللہ تو خون نہیں دیکھتے، گوشت نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارا دل کا اخلاص دیکھتے ہیں کہ تم نے یہ نذرانہ کس جذبے کے ساتھ اللہ کو پیش کیا. بس اللہ نے ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا واپس تم استعمال کر لو. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس گوشت کا تو محتاج نہیں. وہ تو تمہارے دل کے سچے جذبے کو دیکھتا ہے. اب جس قدر تمہارا جذبے میں اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا، اتنا ہی تمہیں اس قربانی کی برکتیں ملیں گی. ایک ایک بال کے بقدر تمہیں نیکیاں ملیں گی. کتنے بال ہوں گے؟ فرمایا جتنے ہوں گے. فرمایا یا رسول اللہ اگر بال نہ ہو، اون ہو، وہ تو اور گاڑی ہوتی ہے. فرمایا ہر اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے. تو بڑی خوشی اور بشاشت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس قربانی کی برکتیں، ثمرات وہ مانگنی چاہیے. اللہ رب العزت بھائی ان مبارک دنوں میں اپنی عبادت کی ہم سبھی کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی جو روح ہے عبادات کی ان دنوں کی، اللہ وہ روح بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلا آنے والا اتوار وہ قربانی سے پہلے کا ہے. عام طور پہ آپ لوگ قربانیاں خریدنے جاتے ہیں اتوار کا دن، تو اس اتوار کو بھی بیان نہیں ہوگا. اس سے اگلا اتوار عید کا تقریباً اتوار ہوگا، تو اس میں بھی بیان نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد جو اگلا اتوار ہوگا اس میں بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں. تو گویا کہ 3 اتوار بیان نہیں ہوگا. چوتھا اتوار کیا تاریخ بنی؟ چوتھا اتوار جو انشاءاللہ 16 جولائی ہوگی، جو جولائی ہوگی انشاءاللہ 16 اتوار کو انشاءاللہ اس میں حاضری ہوگی اور اس میں انشاءاللہ بیان ہوگا. تو عید سے پہلے والا اتوار، اور پھر عید کا دن کا جو دنوں میں جو اتوار آتا ہے، اور اس کے بعد ایک اتوار اس کا ناغہ ہوگا، اور پھر چوتھے اتوار کو یعنی تقریباً 16 جولائی جو بنے گی انشاءاللہ اس میں بیان ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین. جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اپنے فضل سے ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اے اللہ پورے طور پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے، برے دوستوں سے، بری صحبت سے محفوظ فرما. اے مولا کریم دینداری کی برکات نصیب فرما. یا ارحم الراحمین پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے معاملات معاشرت کو دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. بری زندگی سے، بری موت سے، حالات سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اعضاء کی سلامتی اور ایمان کی سلامتی عطا فرما. اعضاء کی معذوری سے محفوظ فرما، ایمان کے خطرات سے محفوظ فرما، بری زندگی سے، برے حالات سے، برے لوگوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما.
حرام سے محفوظ فرما، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمیشہ بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ عشرہ ذی الحجہ کی دنوں کی راتوں کی قدردانی نصیب فرما، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے عبادات کا ذوق نصیب فرما، ان دنوں کی عبادات کی روح اور یا اللہ اس کے مبارک ثمرات نصیب فرما۔ عالم اسلام سے جو بھی مسلمان حج کے لیے تشریف لا رہے، اللہ ان کے لیے حج کا سفر قبولیت والا فرما، اپنے فضل سے اس حج کے ثمرات پورے عالم اسلام کو عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہر قسم کے حادثات سانحات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، ہر قسم کے ظاہری فتنوں سے باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، بے حیائی اور بدکاری اور برائی اور فحاشی کی گندگیوں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، شریروں سے اور بے دینوں سے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔